بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ البتہ سانگ فو نے اسے ہمارے ماسک میک اپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہماری شخصیت کی تبدیلی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس وقت ہم کسی خاص ٹاسک پر تھے۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، مسٹر ہینگ، اگر آپ چائنا ٹاؤن کے کسی متوسط ہوٹل میں ہمارے لیے قیام کا بندوبست کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ فی الحال ہماری ضرورت یہی ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ مسکرایا اور بولا، چائنا ٹاؤن میں ہوٹلز برائے نام ہی ہیں اور یہاں کا ماحول بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غیر چینی افراد کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم لوگ محسوس نہ کرو تو میرے فلیٹ حاضر ہے۔ وہ فلیٹ کی طرز پر بنا ہوا ایک خالص گھر ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں یا میرا گھریلو ملازم ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک کمرہ دے سکتا ہوں۔ یہ اچھا آئیڈیا تھا۔ کسی ہوٹل کی بنسبت ایک مقامی شخص کا گھر ہمارے لیے زیادہ موزوں اور محفوظ تھا۔ میں نے اس کے مشورے سے فوراً اتفاق کر لیا اور پوچھا، مسٹر ہینگ، تمہارا وہ فلیٹ یہاں سے کتنا دور ہے؟ کچھ بھی دور نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور بتانے لگا، یہ اسٹوڈیو کیتھم اسکوائر ہے اور فلیٹ ادھر ماؤنٹ اسٹریٹ پر بدھ عبادت گاہ کے نزدیک۔ میں ابھی جا کر تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں میرے اور راکیل کے درمیان طے ہو گیا کہ ہم ونگ ہنگ کے فلیٹ پر ہی قیام کریں گے۔ میں نے واضح الفاظ میں اس سے کہا، مسٹر ہنگ، ہم عمارت رات گزارنے ہی تمہارے فلیٹ پر آئیں گے۔ دن کا سارا وقت ہم باہر ہی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، میں فلیٹ کی ایک چابی تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی میز کی دراز کھولتے ہوئے کہا، ویسے تو میرا ملازم گھر ہی میں رہتا ہے، بہرحال احتیاطاً چابی رکھ لو اور میرے ساتھ چل کر فلیٹ بھی دیکھ لو۔ ہمیں ایک گاڑی بھی چاہیے۔ کیا رینٹل کار کمپنی؟ اس کی ضرورت نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک تم استعمال میں لے آؤ۔ میں شیوی تمہیں دے دیتا ہوں، ماڈل چند سال پرانا ہے لیکن نئی گاڑیوں سے زیادہ کارکردگی کی حامل ہے۔ اوکے ڈن، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہمیں تمہاری شیوی قبول ہے۔ اس کے بعد ونگ ہنگ ہمیں اپنے ساتھ گھر دکھانے لے گیا۔ اس کے فلیٹ کا راستہ بہت ہی آسان تھا، پھر ہمیں ہنگ کے گھر تک پہنچنے کے لیے بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، فضا میں رگوں میں خون منجمد کر دینے والی ٹھنڈک رچی بسی تھی۔ صبح سے اب تک سورج نے ایک مرتبہ بھی نیو یارک کے باسیوں کو آنکھ دکھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ پورے مکھڑے کی جلوہ نمائی تو بہت دور کی بات تھی، تاہم اس شدید موسم کے باوجود بھی نیو یارک میں کاروبار زندگی اپنے معمول پر تھا۔ میں اس وقت راکیل کے ساتھ 45 ڈویژن اسٹریٹ پر کینٹین میں بیٹھا تھا۔ کینٹین اپنی سی فوڈ ڈشز کے حوالے سے بہت معروف ہے، جو مین ہیٹن برج کے نزدیک ہی چائنا ٹاؤن میں واقع ہے۔ ناشتہ ہم نے صبح تیارے ہی میں کر لیا تھا۔ مجھے کوئی خاص بھوک نہیں تھی، لیکن بھوک کے معاملے میں راکیل بڑی بے صبری اور کچی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے پیٹ پوجا کیے بغیر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں پہلی فرصت میں وال اسٹریٹ پہنچنا چاہتا تھا، مگر راکیل کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے اس ریسٹورنٹ میں چلا آیا۔ کھانے کے بعد ہم نے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ گارشیا اور ڈسلوا کا تعلق سیٹل سے تھا۔ وہ امریکن نیشنل تھے اور اسی حیثیت سے ان دونوں کے پاس مختلف کریڈٹ کارڈز بھی تھے، یعنی ہمارے پاس ڈائنز کلب ویزا اور ماسٹر کارڈ تھے۔ کریڈٹ کارڈز کے بابا آدم ماسٹر کارڈ کو امریکہ والے ایکسیس کا نام دیتے ہیں۔ ماسٹر کارڈ یعنی ایکسیس کو سب سے زیادہ خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائنز کلب کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ونگ ہینگ نے اپنی گاڑی کے بارے میں بالکل درست کہا تھا۔ شیوی کے انجن میں بے پناہ طاقت تھی اور رفتار میں اضافے کے ساتھ ہی وہ گویا سڑک پر بچھی چلی جاتی تھی۔ پورے امریکہ میں ٹریفک لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کے اصول پر رواں دواں ہے اور سگنلائزیشن ایسے مربوط انداز میں کی گئی ہے کہ آنے جانے والوں اور دائیں بائیں مڑنے والوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بس ٹریفک قوانین سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے۔ ہم نے ریسٹورنٹ سے نکل کر ڈویژن اسٹریٹ پکڑی اور کیتھم اسکوائر پہنچ گئے۔ ظاہر ہے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت راکیل ہی براجمان تھی۔ میں تو ڈاؤن ٹاؤن میں مین ہیٹن کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے میں مصروف تھا۔ کیتھم اسکوائر سے راکیل نے شیوی کو پارک رو میں پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ہم سٹی ہال کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بروکلن برج بھی مین ہیٹن آنے والوں کو سٹی ہال ہی پہنچاتا ہے۔ سٹی ہال اور کرمنل کوڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہماری شیوی بڑی آن بان کے ساتھ براڈ وے میں داخل ہو گئی۔ ہم نے تھوڑی دیر بعد براڈ وے کو خیر باد کہا اور وال اسٹریٹ پر مڑ گئے۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن میں قدرے اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی اسٹریٹ تھی جہاں کہیں فٹ پاتھ برونز بلی استادہ تھا، اس کے آس پاس ہی کہیں وہ عمارت موجود
موجود تھی جہاں میری ساحل کو رکھا گیا تھا۔ میں اضطراری انداز میں وال اسٹریٹ کو اور اس کی عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ وال اسٹریٹ پر کھڑی بلڈنگز میں مین ہیٹن اسکائی اسکیپرز کے مقابلے میں کم بلند ہیں، تاہم انہیں فلک بوز کہا جا سکتا ہے۔ ڈبل لین ٹریفک جاری و ساری تھا۔ وال اسٹریٹ کے عین وسط میں ایک کشادہ فٹ پاتھ موجود تھی۔ فٹ پاتھ کے ٹائلز کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے برونز بل آف وال اسٹریٹ کو جس فٹ پاتھ پر استادہ دیکھا تھا اس کے ٹائلز بھی ایسے ہی تھے۔ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے ہیجان خیز انداز میں راکیل سے کہا، گاڑی کی رفتار کم کر دو۔ کیوں، کچھ نظر آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ نظر نہیں آیا مگر آنے ہی والا ہے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ تم یہ وسطی فٹ پاتھ دیکھ رہی ہو نا؟ کانسی کا وہ سانڈ اسی راستے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، جانتی ہوں، ہم برونز بل کے نزدیک پہنچنے ہی والے ہیں، وہ سامنے دیکھو۔ میں نے راکیل کے اشارے کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو مجھے وہ برونز بل نظر آ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، راکیل تم وہاں پہنچ کر گاڑی روک دینا، میں اس سانڈ اور اس کے گرد و نواح کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید تھی اگر میں نے اس سانڈ کے گرد و نواح پر نگاہ دوڑائی تو وہ بلڈنگ میری نظر میں آ جائے گی جہاں سے میں نے اس خوبصورت ایشیائی عورت کو برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ مذکورہ بلڈنگ کسی ہیولے کی مانند میری یادداشت میں لہرا رہی تھی۔ راکیل نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، میں برونز بل سے تھوڑا آگے جا کر شیبی کو روک لوں گی، تم گاڑی سے اتر کر برونز بل کی طرف آ جانا، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آ جاؤں گی، اس طرح ہماری سرگرمی کسی کی نظر میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگرچہ اس وقت ہم بدلے ہوئے ہولیوں میں ہیں لیکن احتیاط برتنا بری بات نہیں۔ ہم بفرے ہوئے سانڈ کے مجسمے سے آگے گزر گئے تو راکیل نے سڑک کے کنارے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ میں نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور پیدل چلتے ہوئے مذکورہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں سانڈ کے مجسمے کے قریب پہنچ گیا۔ ازیں قبل میں نے اسے اپنی تیسری آنکھ کی مدد سے دیکھا تھا۔ اس نظارے اور اس نظارے میں رتی بھر فرق نہیں تھا، بلکہ تصور والا منظر زیادہ واضح تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ باطنی آنکھ ظاہرہ دو آنکھوں سے زیادہ صاف دکھاتی ہے۔ میں برونز بل کے نزدیک یوں کھڑا ہو گیا جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ وہ ایشیائی عورت بھی کچھ اسی انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس دوران میں ارد گرد کی عمارتوں کو بھی بے غور دیکھ رہا تھا۔ وہاں قدیم اور جدید دونوں طرز کی عمارتیں استادہ تھیں۔ گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد میں نے راکیل سے کہا، میں چند منٹ کے لیے غروب ہو رہا ہوں، تم خاموش رہنا، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ یہاں غروب ہو کر کہاں طلوع ہونے کا ارادہ ہے؟ ساحل کی اٹینڈنٹ کے آفس میں نے سرسری انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ مذکورہ عورت کے نقش و نگار میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ میں نے اپنی تیسری آنکھ کے سامنے اس کا سراپا روشن کیا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے دفتر میں تھا۔ میں نے اسے کلوزنگ کی پوزیشن میں دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کمپیوٹر آف کیا، پھر تمام ایکسیسریز کو کور سے ڈھانپ دیا۔ صبح کی طرح اس وقت بھی وہ اس آفس میں اکیلی ہی تھی۔ اس کا آفس ایک چھوٹے سے چیمبر پر مشتمل تھا۔ دفتری اشیاء کو سمیٹنے کے بعد اس نے اپنے لباس کا جائزہ لیا، پھر پرس سے بیبی مرر نکال کر فیس ٹچنگ کرنے لگی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لپسٹک لگا رکھی تھی۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک تکلف ہی تھا، ورنہ اسے کسی لپسٹک کی ضرورت نہیں تھی۔ گوری چٹی رنگت پر زندگی سے معمور اور رعنائی سے بھرپور گلابی ہونٹ کسی کاسمیٹک زیور کے محتاج نہیں تھے۔ بناؤ سنگار عورت کا بنیادی حق ہے، اس کو ضرورت کے خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی حسین ترین عورت کو بھی بننے سنورنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کسی میک اپ کی محتاج عورت کو۔ وہ اپنے اس ازلی ابدی حق کو استعمال کر کے فارغ ہوئی تو اس کی حرکات و سکنات نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے دفتر سے نکلنے والی تھی۔ دفتر سے نکلنے کے دو ہی مطالب تھے، یا تو وہ ساحل کو اٹینڈ کرنے جا رہی تھی یا پھر اس عمارت سے باہر آنے والی تھی۔ میں نے اپنے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑتی محسوس کی، پھر میں نے تیسری آنکھ کو پورے انہماک سے اس پر مرکوز کر دیا۔ اس نے پرس اٹھایا اور اپنے آفس سے نکل آئی۔ میں کسی ماہر جاسوس کی طرح اس کے تعاقب میں لگ گیا، مگر اس وقت جیمز بانڈ 007 مجھے دیکھ لیتا اور اس کی سمجھ میں آ جاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو وہ میری کارکردگی پر آش کر اٹھتا۔ میں اس کی دھرتی پر اس کا باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہانپتا کانپتا سیدھا اپنے مصنف این فلیمنگ کے پاس پہنچتا اور اس سے میرے لیے کوئی فلم لکھوانے کی درخواست کرتا۔ میرا ٹارگٹ مختلف راہداریوں سے گھوم پھر کر
جب عمارت کے زیریں حصے میں پہنچا تو میں نے سانس روک لی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ ایشیائی عورت اس عمارت سے باہر قدم رکھنے والی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ عمارت کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی میں نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے بے ساختہ اپنی مائنڈ کا دروازہ کھولا اور شیبی سے باہر آ گیا۔ اپنے عقب میں نے راکیل کو کہتے ہوئے سنا، یہ بیٹھے بٹھائے اٹھ کر کہاں چل دیے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور پیلے پتھروں والی 20 منزلہ عمارت کے مین گیٹ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے تیزی سے ادھر بڑھنے لگا۔ اگر میری نظر ایک لمحے کو بھی چوک جاتی تو میں ایک بار پھر اس عورت کو کھو دیتا۔ حالات و واقعات یہی بتاتے تھے وہ اس عمارت سے باہر آنے والی ہے، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں مذکورہ عمارت کے سامنے فٹ پاتھ پر موجود رہا۔ اس دوران میں راکیل نے بھی مجھے جوائن کر لیا تھا۔ یہ اس مضطرب انتظار میں 10 منٹ گزر گئے تو مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ راکیل کے استفسار پر میں نے اسے صورت حالات سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، کیا ضروری ہے کہ وہ اسی عمارت سے باہر آنے والی ہو؟ میرا تصور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں نے مستحکم انداز میں کہا۔ راکیل ایک لمحے تک گہری نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر گمبھیر آواز میں بولی، وجدان، بھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اس عمارت کو نیچے سے اوپر تک وزٹ کیا ہے۔ ہم اگرچہ ایک کمرے میں نہیں جھانک سکے، لیکن تم نے مختلف فلورز کی لابیز اور کوریڈورز کو تو توجہ سے دیکھا ہے۔ کیا اس ایشین عورت کے ماحول میں بھی یہی سب کچھ موجود تھا؟ راکیل نے بڑا ہی کانٹے کا سوال کیا تھا۔ میں جوش و جذبات میں اس طرف دھیان نہیں دے سکا تھا۔ اب جو غور کیا اور ذہن کے یادداشتی خانے کو کھنگالا تو مجھے اس ماحول میں نمایاں تبدیلی محسوس ہوئی۔ میں نے اس عورت کو ابھی تصور کی نگاہ سے جن راستوں سے گزرتے دیکھا تھا وہ اس بلڈنگ سے میچ نہیں کرتے تھے جس کے سامنے اس وقت ہم کھڑے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ عورت اس بلڈنگ میں تھی اور نہ ہی یہاں سے نکلی تھی۔ میں نے چونک کر راکیل کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا اسٹریٹ کی کسی اور بلڈنگ میں بھی اسٹاک ایکسچینج سے کام ہوتا ہے؟ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس عورت کو کمپیوٹر پر اسٹاک ایکسچینج سے متعلق فائل کھولے دیکھا تھا، میں نے بتایا۔ راکیل نے بتایا، وال اسٹریٹ کی اکثر عمارتوں میں اسی طرح کے دندے ہوتے ہیں، مگر اس کام کا مرکز نیو یارک کی ایکسچینج ہے۔ یہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے جلدی سے سوال کیا۔ وال اسٹریٹ ہی کتنی طویل کے کچھ دور ہو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ جب ہم براڈ وے کو چھوڑ کر وال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تھے تو دائیں جانب جو دوسری بلڈنگ واقع ہے وہ براڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ براڈ اسٹریٹ وال اسٹریٹ سے بننے والے کونے پر جو بلڈنگ کھڑی تھی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے۔ ایڈریس کے حوالے سے یہ 20 براڈ اسٹریٹ کہلائے گی۔ کیا تم اس طرف سے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ بولی، ادھر دیکھو، وہ سامنے ہی تو ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج۔ اس نے ایک جانب اشارہ بھی کر دیا۔ چلو پیدل ہی چلتے ہیں۔ پیدل نہیں، میں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا۔ اس عورت کو کسی بھی عمارت سے نکلے ہوئے کم از کم 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی گاڑی میں کسی روڈ پر ہوگی یا پھر کسی اور عمارت میں۔ ہم شیوی میں اس کا تعاقب کریں گے۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہم شیوی کے قریب آ گئے۔ راکیل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد مجھ سے کہا، کس طرف چلوں؟ اس کے سوال کرنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں نے سمت کا تعین کر لیا ہو۔ میں نے کہا، فی الحال کسی سمت بھی چل پڑو، میں اس عورت کی درست لوکیشن معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ راکیل کی بڑبڑاہٹ سے مشابہ آواز مجھ تک پہنچی۔ میں براڈ وے ہی کی طرف نکلتی ہوں۔ میں اس کے بیان پر توجہ نہیں دی اور رخش تصور کو خوب رو ایشیائی عورت کے تعاقب میں دوڑا دیا۔ اگلے ہی لمحے میری باطنی آنکھ نے مجھے اس کے ماحول میں پہنچا دیا۔ وہ ایک شاندار گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا وہ ابھی تک اپنی منزل تک نہیں پہنچی تھی۔ میں نے چند لمحات تک اس کے ماحول کو سمجھا، پھر آنکھیں بند رکھتے ہوئے راکیل سے کہا، وہ اس وقت سرخ کیڈلک میں موجود ہے۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہیں بولنے سے میرا تصور کرچی نہ ہو جائے۔ میں نے ڈرتے راکیل سے بات کی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرا اندیشہ غلط ثابت ہوا اور سرخ کیڈلک کے اندر اس حسین عورت کے ساتھ موجود رہا۔ میرے لیے یہ تجربہ نہایت ہی خوش آئند تھا۔ گویا میں آنکھیں بند رکھتے ہوئے کسی بھی مقام کی منظر کشی اور وہاں پیش آنے والے واقعات پر رواں تبصرہ کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے تن بدن میں مسرت سے بھرپور ایک لہر سی دوڑتی محسوس کی۔ اسی لمحے راکیل کی ہیجان امیز آواز میری سماعت سے ٹکرائی، وجدان، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو وہ اس وقت کہاں سے گزر رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب پہنچ سکوں۔ ابھی تو تا حد نگاہ کوئی سرخ کیڈی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں پوری طرح اس
اس عورت کی گاڑی میں جم کر بیٹھ گیا۔ کیڈی کے اندر رہتے ہوئے میں نے ونڈ اسکرین کے پار نگاہ دوڑائی اور ایک عمارت کو دیکھ کر چونک گیا۔ وال اسٹریٹ کی طرف آتے ہوئے ہم اس عمارت کے قریب سے گزرے تھے، لیکن اس وقت مجھے مذکورہ عمارت کا دوسرا رخ نظر آ رہا تھا۔ رکیل، میں نے بدستور آنکھیں بند رکھتے ہوئے رکیل کو مخاطب کیا اور بتایا، سرخ کیڈی اس وقت سٹی ہال کے پاس ہے، مگر یہ وہ رخ نہیں جدھر سے ہم آئے تھے۔ اوہ، رکیل نے ایک طویل سانس خارج کی اور شیوی کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے وہ ابھی براڈ وے پر ہی ہے، مگر ہم سے آگے۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا اور تھوڑی دیر بعد رکیل کو بتایا، اس کے دائیں ہاتھ مین ہیٹن پلازا ہے اور اب پھر میری نگاہ پیلے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت پر ٹک گئی۔ میری یادداشت نے گواہی دی کہ ساحل کی اٹینڈنٹ وہ ایشیائی عورت اسی عمارت سے نکلی تھی۔ مذکورہ عمارت کے زیریں حصے میں بلند و بالا محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ بلائی حصہ ویسا ہی تھا جیسے دوسری عمارتوں کا ہوتا ہے۔ میری نگاہ نے شمار کیا تو مجھے اندازہ ہوا وہ پیلی عمارت 20 منزلہ تھی۔ اس اندازے میں ایک آدھ منزل کی کمی بیشی ممکن تھی۔ میں نے مذکورہ عمارت کے مین گیٹ پر نظر جما دی۔ اس عمارت میں مسلسل لوگوں کی آمد و شد جاری تھی، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہاں مختلف قسم کے دفاتر ہوں گے۔ ویسے تو پورا فائنانشل ڈسٹرکٹ ہی دفاتر کا مجموعہ ہے، لیکن وال اسٹریٹ خاص طور پر اس نوعیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں الجھ گیا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ ساحل کی دیکھ بھال کرنے والی عورت اسی عمارت سے نکلی تھی۔ اگر یہ عمارت خالصتاً کاروباری مقاصد کی حامل تھی تو پھر وہ بیڈ روم کیا حیثیت رکھتا تھا جہاں میں نے ساحل کو ربی موشے ایمن کی قید میں دیکھا تھا۔ میں انہی خیالات کی جمع تفریق میں غرق تھا کہ رکیل میرے قریب آ گئی، پھر سرسری انداز میں بولی، کیا تم اپنی مطلوبہ عمارت کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جواب میں میں نے پیلے پتھروں سے تعمیر شدہ عمارت کی جانب اشارہ کر دیا۔ رکیل نے متذبذب انداز میں میری طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے وجدان؟ اس کا سٹائل سرگوشیانہ تھا۔ اس عمارت میں کسی کی رہائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں یہاں شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے، تم شناخت میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے؟ ایکسچینج۔ رکیل نے شیئرز کا حوالہ دیا تو میرے ذہن میں سٹاک ایکسچینج کی وہ فائل گھوم گئی جو میں نے ایشیائی عورت کے سامنے رکھے کمپیوٹر کے مانیٹر پر دیکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ عورت اسی عمارت کے کسی کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ میں اس تک پہنچ جاتا تو پھر ساحل کا سراغ لگانا مشکل نہ رہتا۔ رکیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، میں ہر جگہ کوئی غلطی نہیں کر رہا۔ ساحل کو اسی عمارت کی بیڈ روم میں رکھا گیا ہے۔ بیڈ روم؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہم اس عمارت کے اندر جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس نے چکندے اچکائے، اور ابھی وزٹر آورز ختم نہیں ہوئے، ہم اس بلڈنگ کی سیر کر سکتے ہیں۔ پھر آئندہ 5 منٹ میں ہم دونوں اس عمارت کے اندر تھے۔ میں نے پورے 1 گھنٹے تک نیچے سے اوپر اس عمارت کو جھانک ڈالا اور عمارت کے کسی بھی حصے میں ایسے آثار نظر میں نہ آ سکے کہ وہاں کوئی بیڈ روم بھی ہوگا اور ایسا ڈائننگ بھی ہوگا جہاں میں نے ساحل کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اول آخر وہ پوری عمارت کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اس میں نیچے سے اوپر تک مختلف کمپنیوں کے دفاتر کھلے ہوئے تھے۔ اس صورت حالات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا اور میرا ذہن لامحالہ ربی موشے ہیمن کی کسی عیاری کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس عمارت کے ایک ایک کمرے کے اندر جھانکنا ممکن نہیں تھا، لہذا مایوس ہو کر ہم عمارت سے باہر نکل آئے۔ میں ایک مرتبہ پھر برونز بل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور تازہ ترین حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اگر ساحل کو اسی عمارت میں رکھا گیا تھا تو پھر یہ راز ربی موشے ہیمن اور اس کے چند قابل اعتماد افراد تک ہی محدود ہوگا اور اس رہائشی حصے کو بھی نہایت ہی خفیہ رکھا گیا ہوگا۔ یہاں کام کرنے والے ہزاروں افراد ساحل کی اقامت گاہ کی بنک بھی نہیں ہوگی۔ وہ 9 to 9 کے چکر میں روزانہ یہاں آتے جاتے ہوں گے۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں ایک مرتبہ پھر ایشیائی عورت کا چہرہ میرے خیال میں روشن ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز جماکہ ہوا اور میں نے بے اختیار راکیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو۔ کہاں؟ وہ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، شیبی میں چل کر بیٹھتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضروری کام کے بارے میں استفسار نہیں کیا اور میرے ساتھ چلتی رہی اور
میں نے برونز بل آف وال اسٹریٹ کو عقب میں چھوڑا اور ٹائلز والے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس آ گئے۔ مجھے اسی سمت میں فیڈرل آفس بلڈنگ اور کسٹمز کورٹ دکھائی دے رہا۔ ٹھیک ہے، اس نے براڈ وے کو بڑی مستقل مزاجی سے پکڑ رکھا ہے، راکیل نے کہا۔ وجدان، تم تو آنکھیں بند رکھتے ہوئے بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہو، لیکن میں کھلی آنکھوں سے بھی ابھی تک سرخ کیڈی کو نہیں دیکھ سکی ہوں۔ میں نے راکیل کو کوئی جواب دینے کی بجائے اپنا مشاہدہ جاری رکھا۔ اب ہماری یعنی اس عورت کی بائیں جانب مجھے فرینکلن پلازا نظر آ رہا ہے۔ وہ اس پلازا کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا تم کیڈی کا نمبر معلوم کر سکتے ہو؟ اس کے لیے مجھے کیڈی سے باہر نکلنا ہوگا، میں نے کہا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ کو سامنے سے یا پیچھے سے جھانکنا ہوگا، اور فی الحال میں کیڈی سے باہر آنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اوہ، راکیل ایک بوجھل سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے کیڈی کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو جلدی سے کہا، راکیل وہ دائیں جانب مڑنے والی ہے، اور اس نے گاڑی کو موڑ لیا۔ راکیل نے کہا، فرینکلن پلازا کے بعد براڈ وے کینال اسٹریٹ کو کراس کرتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کینال اسٹریٹ میں داخل ہوئی ہے۔ کیا یہ وہی کینال اسٹریٹ ہے جو مین ہیٹن برج سے جا ملے گی؟ بالکل وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ چائنا ٹاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ آثار تو یہی دکھائی دیتے ہیں۔ تم رفتار کو اور بڑھاؤ، میں نے کہا۔ وہ بولی، ہم اس وقت فرینکلن پلازا کے نزدیک ہی ہیں، تم فکر نہ کرو، وہ بچ کر نہیں جائے گی۔ میں آنکھیں باندھ رکھتے ہوئے اس ایشیائی عورت سے چپکا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شیوی کو دائیں جانب مڑتے محسوس کیا، اس کا یہی مطلب تھا۔ راکیل نے گاڑی کو کینال اسٹریٹ پر ڈال دیا تھا۔ وہ چائنا ٹاؤن سے گزرتے ہوئے بڑی تیزی سے مین ہیٹن برج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس دوران میں اس نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے اپنے موبائل فون پر کوئی کال بھی ریسیو کی۔ افسوس کہ میں اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے کس سے بات کی تھی۔ موبائل پر بات ختم ہوئی تو اس نے موبائل پیسنجر سیٹ پر رکھ دیا۔ اسی لمحے راکیل کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، کیڈی کے پیچھے ہی جانا ہے نا، یا چیز کروں؟ بیوی، میں اچھل پڑا۔ راکیل نے بیوی نہیں بیوی کہا تھا، بیوی بروزن۔ اس کے الفاظ پر میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ اس وقت ہماری گاڑی ایک سگنل پر کھڑی تھی۔ میں نے راکیل کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کس بیوی کی بات کر رہی ہو؟ اس نے بائیں سمت بہتے ہوئے ٹریفک کی طرف دیکھا، دھیان کیا اور بولی، ابھی میں نے اپنے سامنے ایک برنارڈ لیو کو گزرتے دیکھا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ برنارڈ لیو اور یہاں تمہیں کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا؟ لیو اور ربی کے سلسلے میں مجھے کوئی مغالطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسٹیئرنگ پر مخروطی انگلیوں سے دستک دیتے ہوئے بولی، میں نے اپنے طویل عرصہ ماؤنٹ مکنلے میں ان دونوں کے ساتھ گزارا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت بابری کینال اسٹریٹ کو کراس کر رہی ہے۔ میں اسی اسٹریٹ میں نیوی بلیو بیوی کی عقبی نشست پر براجمان دیکھا ہے۔ وہ گاڑی بابری کی طرف جا رہی ہے۔ جلدی فیصلہ کرو، سگنل کھلنے ہی والا ہے۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے، تم نیوی بلیو BMW کا تعاقب کرو، میں اس کی خبر گیری کر کے آتا ہوں۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ سگنل کھل گیا۔ خوبصورت ایشیائی عورت کا تصور کیا اور ایک مرتبہ پھر سرخ کیڈی میں پہنچ گیا۔ وہ مین ہیٹن برج کو پیچھے چھوڑ کر کینال اسٹریٹ پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کیڈی کو ایسٹ براڈ وے اور سیوارڈ پارک کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک امپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ میں اس کی پشت سے چپکا رہا اور امپارٹمنٹ نمبر آنے تک پہنچ گیا۔ پھر میں اس کے ساتھ ہی امپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ 34 ایک شاندار لگژری امپارٹمنٹ تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ عورت اس امپارٹمنٹ میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے اپنی اقامت گاہ کے جن حصوں میں گردش کی، وہ تمام گوشے اور کونے خدرے میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے۔ پھر جب اس نے واش روم کا رخ کیا تو میں اس کے ماحول کو بائے بائے کہتے ہوئے شیوی میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت ہماری گاڑی بابری اسٹریٹ پر سفر جاری رکھتے ہوئے بابری میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھا تو راکیل نے اپنے سامنے 60 گز دور اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ نیوی بلو گاڑی دیکھ رہے ہو نا، اس میں ہے لیو۔ میں نے تصدیق کی خاطر آنکھیں بند کی اور لیو کے سراپا کو ذہن میں لاتے ہوئے اسے اپنے ذہن میں اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور میری یہ کوشش 100% کامیاب ٹھہری۔ اگلے ہی لمحے میں BMW کے اندر تھا۔ برنارڈ لیو گہری سنجیدگی کے ساتھ بیوی کی عقبی نشست پر بیٹھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی شوفر کو دیکھ کر مجھے
اندازہ ہو گیا کہ لیو جہاں بھی جا رہا تھا بڑے عزم و احتشام کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ راکیل نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے پوچھا، تسلی ہو گئی؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اس نے استفسار کیا، کیڈی والی کا کیا بنا؟ وہ سیوارڈ پارک امپارٹمنٹ میں پہنچی ہے اور اس وقت گرم شاور لے رہی ہے۔ اوہ، تو تم اس کے واش روم میں بھی گھس گئے؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ میں صرف واش روم کے دروازے تک اس کے ساتھ رہا، پھر لوٹ آیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ امپارٹمنٹ نمبر 34 میں رہتی ہے۔ وجدان، میں سیوارڈ پارک امپارٹمنٹ کے بارے میں جتنا جانتی ہوں اس کے مطابق وہاں نیو یارک کے متبول لوگ رہتے ہیں۔ کسی ایرے گہرے کو ادھر گھسنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے زومانی انداز میں کہا۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، جب اس حسینہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے تو مجھے وہاں گھسنا بھی ہوگا۔ کیا میں یہ ہمت کر سکتا ہوں؟ تم مجھے بھی کوئی ایرا غیر تو نہیں سمجھ رہی ہو؟ وہ میرے لطیف مذاق کی تہہ میں پہنچ گئی اور جلدی سے بولی، تمہیں کہیں بھی گھسنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے اجازت لینے کی۔ تم تو تھوڑی دیر پہلے بلا اجازت غیر محسوس طریقے سے اس کے امپارٹمنٹ کو کھنگال آئے ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی، میری مراد وہاں رہائش اختیار کرنے سے تھی۔ میں نے برجستہ کہا، کون کافر یہاں رکنے آیا ہے؟ لٹل اٹلی اور بابری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم ایسٹ ولیج میں داخل ہو گئے۔ بیبی اس دوران میں ہم سے آگے لگ بھگ 50-60 گز کے فاصلے پر ہی رہی۔ ہم دونوں تبدیل شدہ حلیوں میں تھے، لہذا فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ برنارڈ لیو بولے سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو دو افراد ان کے لیے موسٹ وانٹڈ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ چند گز کے فاصلے پر اس وقت اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ میں اسے ایشیائی عورت کا کھوج لگا چکا تھا، لہذا کسی بھی وقت اسے چھاپا جا سکتا تھا۔ اب لیو کی منزل اور نیو یارک میں آمد کا مقصد جاننا تھا۔ وہ خواہ مخواہ ہی ماؤنٹ مکنلے کو چھوڑ کر مین ہیٹن تو نہیں آیا ہوگا، اور جب کہ اس کا گرو ربی موشے ہائمن بھی یہی موجود تھا۔ میں ربی کی کسی گہری سازش کے بارے میں سوچتے ہوئے ہائی الرٹ ہو گیا۔ عین ممکن تھا کہ لیو ربی ہی کے پاس جا رہا ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔